قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أجير من عذاب القبر وجاء يوم القيامة عليه تابع الشهداء أو كما قال. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدت محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی لائق تعظیم و تکریم قابل قدر حاضرین، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعہ فضائل جمعہ کے عنوان پر چند معروضات عرض کی تھی. اسی عنوان کو لے کر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے آج عرض کرنی ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے سننے ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرما. تاریخ جمعہ اور فرضیت جمعہ پر آپ حضرات نے پچھلے جمعہ بات سنی تھی کہ 560 سال پہلے کعب بن لوئی نے یوم عروبہ سے اس کا نام یوم جمعہ رکھا تھا. مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز ادا فرمائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں خطبہ بعد میں دیتے، جمعہ پہلے پڑھتے تھے. جب لوگ خطبہ چھوڑ کے چلے گئے تو اللہ کے نبی نے امت کو بچانے کی خاطر خطبہ پہلے دیا، جمعہ کی نماز بعد میں پڑھے. اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ کو بھی کہا تھا کہ ایک دن منتخب کر لو عبادت کا. ایک نے ہفتے کا دن منتخب کیا، عیسائیوں نے اتوار کا دن منتخب کیا. اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ آپ بھی منتخب فرمائیں، تو حضور نے امت کی عبادت کی خاطر جمعہ کا دن منتخب فرمایا. اللہ نے کہا میٹھے مدنی آپ نے فطرت کو پسند فرمایا، مجھے بھی جمعہ کا دن پسند ہے. ہفتے والے دن کی ناقدری کی، عیسائیوں نے اتوار والے دن کی ناقدری کی. اللہ نے روکا تھا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ. وہ دریاؤں کے کناروں پر رہتے تھے. اللہ نے کہا ہفتے کو خیال کرنا عبادت کا دن ہے. سورج طلوع ہونے سے لے کر اتوار کی صبح تک تمہارا کام ہے اللہ کی عبادت کرنا، شکار نہیں کرنا، مچھلیاں نہیں پکڑنی. انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، مچھلیاں پکڑی، شکار پکڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا. اللہ تعالیٰ کو یہ امت چونکہ پسند ہے، امت کمزور ہے، کہا محبوب انہیں کہنا وہ سارا دن عبادت نہ کریں، چلو تھوڑے چند گھنٹے 2-2.5 گھنٹے اپنا کاروبار چھوڑ دیں، میرے در پہ آ جائیں، عبادت شروع کر دیں، میرا 70 گنا ان کے رزق میں برکت نصیب فرما چھوڑا. وہی جمعہ کا دن جیسے رمضان المبارک مہینوں کا سردار ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے سردار ہیں، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں کی سرداری کا تاج جمعہ کو نصیب فرمایا ہے۔ جمعہ کو افضل الایام کہا گیا، سید الایام کہا گیا کہ جمعہ کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی رات روشن ہو، جس کے دن چمکدار ہو، رات روشن اور دن چمکدار کے اندر مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا۔ حضور کون سے رات روشن ہے اور کون سا دن؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شب جمعہ ہے اور جمعہ کا دن ہے، اس کی راتیں بھی روشن ہیں اور دن بھی اس کے روشن ہیں، اللہ کے ہاں چمکتے ہیں یہ، ان کی راتوں میں عبادت کیا کرو۔ حدیث پاک میں اس طرح سے آتا ہے کہ من مات، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن فوت ہو یا جمعہ کی رات فوت ہو، اللہ پاک اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور یہاں تک بس نہیں ہے، جب قیامت کے دن آئے گا تو اس پر شہید کی مہر لگی ہوگی، اللہ شہیدوں کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرما چھوڑے گا۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا ابا جان غلطی ہو گئی۔ جب قمیض آئے نا یعقوب علیہ السلام کے پاس، قمیض پہنچی، یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بیٹا زندہ ہے، بیٹا حیات ہے، بیٹا نبی ہے اور بیٹا مصر کا بادشاہ ہے۔ تو بیٹے تو دوسرے تھے نا یوسف علیہ السلام کے بھائی، انہوں نے فوراً کہا کہ ابا جان ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، ہاتھ اٹھا دیتے، ہاتھ نہیں اٹھائے، فرمایا سوف استغفر لکم، تھوڑی دیر کچھ عرصہ صبر کر لو، میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، دعائے مغفرت کروں گا۔ بھی وہ کون سی دیر تھی، وہ کون سی گھڑی تھی کہ یعقوب علیہ السلام نے بھی اس تک ڈیلے کیا، اپنی دعا کو تاخیر میں رکھا، تاخیر کی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ شب جمعہ تھی، شب جمعہ تک آپ نے دعا کو مؤخر کیا کہ میں شب جمعہ آئے گی تو دعا مانگوں گا، اللہ شب جمعہ کی برکت سے اللہ میری دعا کو قبولیت کا شرف نصیب فرمائیں گے۔ شب جمعہ بھی قیمتی ہے، جمعہ کا دن بھی قیمتی ہے، اس وجہ سے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے نبی میرا حافظہ کمزور ہے، جو کچھ پڑھتا ہوں بھول جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا ابھی تو وظیفہ نہیں کر سکتا، تھوڑا تاخیر کر لو، جب شب جمعہ ہے نا پھر رات کو اٹھنا، پھر رات کے آخری حصے میں اٹھنا، کیونکہ فرشتے اس وقت اتر رہے ہوتے ہیں، آخری حصے میں اترنا، اٹھنا اور اٹھ کر 4 نفل پڑھنا، سورۃ فاتحہ پڑھنا، اس کے بعد سورۃ یاسین پڑھنا، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا، پھر سورۃ الف لام میم سجدہ پڑھنا، تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا، پھر سورۃ دخان پڑھنا، پھر سورۃ فاتحہ پڑھنا، اس کے بعد سورۃ الملک پڑھنا، یہ 4 سورتیں پڑھنا، 4 رکعتیں پڑھنا، آخری وقت کے اندر دعا مانگنا، اللہ تیرا علم کے لیے سینہ کھول دے گا۔ تو بھائی شب جمعہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جمعہ کے دن کے اندر اعمال قبول ہوتے ہیں، جمعہ کے دن کو سید الایام کہا گیا ہے، اس کی اہتمام کرنا چاہیے، اہتمام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی جمعہ کا اہتمام کرے، جمعہ کے دن غسل کرے، جمعہ کے دن شریعت کے مطابق زیب و زینت کرے، سفید لباس پہنے، مسواک کرے، خوشبو لگائے، پھر جمعہ میں سب سے پہلے پہنچے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو ایذا نہ دے، کندھے نہ پھلانگے، گردنیں نہ پھلانگے، آ کر جمعہ کے دن صفوں سے نہ کھیلے، تنکوں سے نہ کھیلے، وہ امام کی طرف نگاہ اس کی گڑی ہوئی ہو، امام کو دیکھ رہا ہو، اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ اللہ اس کے سارے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اہتمام کی بات ہے بھی، اہتمام کی، خوشبو لگائے، کپڑے پہنے، ہر وہ زیب و زینت جو عورت کے لیے خاص ہے وہ مرد کے لیے حرام ہے، ہر وہ زیب و زینت جو مرد کے لیے خاص ہے وہ عورت کے لیے حرام ہے۔ یہ اصول پکا لے، سینکڑوں مسئلے آپ کو آ جائیں گے۔ یہ واس کوٹ پہننا مرد کا لباس ہے، عورت کا نہیں ہے، عورت پہنے گی تو حرام کام کرے گی۔ یہ بال کٹانا، چھوٹے بال، یہ مرد کا لباس ہے، عورت چھوٹے بال کرے گی، حرام کام کرے گی۔ ہر وہ لباس جس سے اس کے جسم کے اوپر زہر ہو، جو جسم سے چپکا ہوا ہو، عورت کے لیے حرام ہے۔ بیلٹ والی شلوار عورت کے لیے حرام ہے، ایسی ناخن پالش جس سے نہ وضو ہو نہ غسل ہو، عورت کے لیے حرام ہے۔ مرد عورت کی زیب و زینت سے بچے، عورت مرد کی زیب و زینت سے بچے۔ بیچ میں یہ ستاروں والے آئے تھے چولے، تو نوجوانوں نے وہ بڑے شوق سے ستاروں والے، کڑھائی والے چولے
وہ سلائے ہوئے تھے، وہ عورت کے لیے آئے تھے، مرد کے لیے نہیں تھے اسٹیپل کے۔ وہ عورتوں کے لباس جو مرد پہن رہے ہیں وہ بھی حرام کام کر رہے ہوتے ہیں۔ شریعت کے مطابق زیب و زینت ہوگی تب جا کے یہ ثواب ملے گا، شریعت کے مطابق ہو۔ خوشبو لگانا، میں بارہا عرض کر چکا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے پاک پیغمبر کے جسم مبارک سے خوشبو اتنا آتی تھی، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جس گلی سے حضور گزرتے تھے کئی گھنٹے اس گلی سے نبوت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ میرا محبوب جس بچے پہ ہاتھ پھیرتا تھا ہفتہ ہفتہ اس کے سر سے نبوت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تھے تو میں روئی کے گالے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک جمع کرتی تھی شیشے کے اندر۔ حضور نے پوچھا ام سلیم یہ کیوں جمع کرتی ہو؟ میں نے کہا محبوب جب شادیاں ہوتی ہیں پروگرام ہوتے ہیں میں خوشبو میں آپ کا پسینہ لگا کے جاتی ہوں۔ مجھ سے عوام پوچھتی ہے کہ ام سلیم ہم قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں اور وہاں سے خوشبوئیں منگائی ہیں، بڑی مہنگی مہنگی خوشبوئیں ہیں لیکن تیری خوشبو کا مقابلہ نہیں کر پاتی ہیں۔ میں انہیں کہتی ہوں یہ خوشبو تمہیں کہیں نہیں ملے گی، مدینے میں آؤ محمد کے پسینے میں ملے گی۔ اللہ کے نبی کی اتنی خوشبو ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں تو خوشبو لگاتے ہیں، سوتے ہیں تو خوشبو لگاتے ہیں، جمعہ کے دن خوشبو لگاتے ہیں، عید کے دن خوشبو لگاتے ہیں، نماز کے ٹائم خوشبو لگاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بے حد پسند تھی بھائیوں۔ جمعہ کے دن مستحب ہے، غسل کرنا سنت ہے اور خوشبو لگانا مستحب ہے۔ جمعہ کے دن خوشبو لگائیں، زیب و زینت کریں، نہائیں۔ ہم دکانیں بند کر کے بھاگتے ہوئے آتے ہیں بس یہ فضیلت حاصل ہو گئی۔ بھئی فضیلت تب حاصل ہوگی جب یہ جمعے کا اہتمام کریں گے، پہلے جمعہ کی تیاری کریں گے، اپنے ناخن تراشیں، مونچھیں کم کریں، داڑھی بنوائیں، بال بنوائیں، پوری زیب و زینت کے ساتھ وقار کے ساتھ مسلمان پہنچے تب جا کے یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اب تو مسواک ہی رہ گیا نا، اب تو مسواک بھی تبلیغی جماعت کو صرف سنت کو زندہ کرے گی، تبلیغی جماعت کو نہ مارنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں، 100 سے زیادہ جو فضیلت مسواک پر مبنی ہے کہ حضور نے فرمایا السواک الفطرۃ، بھائیو یہ فطرت کی چیز ہے۔ کہ حضور نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ لرب، کہ حضور نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء عند كل صلاۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اگر امت میں مشقت کا خوف نہ ہوتا میں ہر نماز کے ٹائم ہر وضو کے ٹائم لازم کر دیتا کہ نماز سوائے مسواک کے نہ پڑھنا، ہر وضو مسواک کے ساتھ کرنا۔ مجھے امت میں مشقت کا خوف ہوا، میں نے واجب نہیں کیا، فرض نہیں کیا، اور ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا مسواک کو۔ بھائیوں جو آدمی مسواک کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز 70 گناہ بڑھا کے ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے 99 درجے اللہ اس کو ثواب بڑھا دیا کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک آدمی مسواک سے نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی بغیر مسواک کے پڑھتا ہے، مسواک والے کو اللہ 400 گنا بڑھا کے ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ مسواک ہی رہ گیا ہے بھائیو ہمارا، مسواک کا اہتمام جمعہ کے دن کرنا یہ ہمارے جمعہ کے اہتمام میں ہے۔ خوشبو لگانا، مسواک کرنا، اور مسواک منہ کی صفائی کا آلہ ہے، اور مسواک اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے 7 نسخے ہیں جو بندہ اگر اختیار کرتا ہے تو اس کو موت کے ٹائم کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ ان میں ایک یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ پڑھتا ہے، اور وہ آدمی جو صدقہ زیادہ دیتا ہے، اور وہ آدمی جو اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے، اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اور وہ آدمی جو مسواک استعمال کرتا ہے۔ یہ مسواک لگتا آپ کو ایک لکڑی ہے لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مقام اتنا بلند فرمایا۔ مسواک جب آدمی کرتا رہے موت کے ٹائم آ کر خود عزریل کہتا ہے، ایک یہ ہے میں آپ اس کو تلقین کریں بھئی کلمہ پڑھ، بھئی کلمہ پڑھ۔ وہ موت کی سکرات کے عالم میں ہے، پتہ نہیں کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن ایک یہ ہے کہ عزریل آ کر کے بھئی مسواک کرنے والے کلمہ پڑھ لے، جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا تیری روح قبض نہیں کی جائے گی۔ وہ زبان پر کلمہ پڑھتا ہے اس کی روح پرواز کر جایا کرتی ہے۔ یار کلمے پہ موت آ جائے تھوڑی بات ہے، یہ کلمے پہ موت آنے والا مسئلہ یہ مسواک کا ہے۔
حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں اکثر سنایا کرتا ہوں، اور یہ جو کر دیتے نا مشہور کے لیے صحابہ آئے تھے، جنگ لڑی تھی، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے 3 حصے کیے ہوئے تھے۔ 1 سال حج پہ جاتے تھے، 1 سال جہاد پہ جاتے تھے، اور 1 سال جناب وہ روزے رکھتے اور گھر کے اندر عبادت کرتے تھے۔ 3 حصے کیے ہوئے تھے۔ آپ نے 1 سال حج کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ گئے تو حج کے لیے جو جہاد کے لیے تشریف لے گئے، جہاد کے لیے آپ گئے، بڑی کوشش کی لیکن فتح حاصل نہ ہوئی، بڑے پریشان تھے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، پریشانی کے اندر رات کو سوئے ہوئے تھے، اور صبح ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور نے پوچھا عبداللہ بڑا پریشان ہے، فکر مند نظر آ رہا ہے، کہا محبوب اتنا عرصہ ہو گیا فتح حاصل نہیں ہو رہی ہے، اس وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح اٹھے گا تو وضو کرنا، اور وضو مسواک کے ساتھ کرنا، مسواک نہ چھوڑنا۔ صبح کو آنکھ کھلی تو خیال آیا سفر کی وجہ سے مسواک چوک رہا تھا، مسواک کو آپ نے استعمال نہیں کیا تھا۔ سارے غازیوں کو آپ نے بلایا، فرمایا بھائیو آج جو بھی آدمی مسواک کرے، آدمی وضو کرے تو مسواک کرے۔ ساری جماعت، سارے غازی، سارے مجاہدوں نے مسواک بنائے اور مسواک کرنا شروع کر دیا۔ سارے مسواک کرنے لگے، تلواریں رکھ دی۔ قلعے سے اوپر چڑھ کے کافروں نے دیکھا کہ آج تلواریں رکھی جا چکی ہیں، آج مسواک ہو رہے ہیں۔ کہا لگتا ہے یہ آدم خور ہیں، یہ تو ہمیں زندہ چبا کر کھا جائیں گے۔ آ کر پوچھا عبداللہ مال چاہتا ہے یا جان چاہتا ہے؟ قربان جاؤں عبداللہ کے ایمانی فراست کے اوپر، کہا تمہارے مال کی ضرورت نہیں، تمہاری جان کی ضرورت نہیں، صرف اسلام چاہتا ہوں، کلمہ پڑھ لو چھوڑ دوں گا۔ سارے قافلے والوں نے، سارے قلعے والوں نے ایک مسواک کی برکت سے محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ بھائیو سنت معمولی نہیں ہوتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک والی سنت کو زندہ کریں۔ بڑے بڑے واقعات ہیں، مسواک کر کے آئیں، خوشبو لگا کے آئیں، غسل کر کے آئیں، اچھا لباس پہن کے آئیں، اور جمعہ پہ تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اہتمام کے ساتھ جمعہ ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کو مقبول حج کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ یا اللہ عمرے کا بھی شوق ہے، نہیں جا رہے، کرونا ہے اور پھنسے ہوئے ہیں، جہاد نہیں چل رہے، مہنگا ہو گیا عمرہ۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہ، پھر جمعہ پڑھنا، جمعہ کے بعد بیٹھے رہنا، اللہ اللہ کرنا، مسجد بیٹھے رہنا، مسجد بیٹھ کے عصر کی نماز اپنی جگہ پہ ادا کرنا۔ جمعہ کے روز اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے عصر کی نماز پڑھو گے، اللہ مقبول عمرے کا ثواب نصیب فرما دے۔ یا اللہ پریشانیاں ہیں، یا رسول اللہ پریشانیاں ہیں، اور جناب یہ بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، قرضہ نہیں اتر رہا، دشمن سر پہ کھڑے ہیں، اور دشمن سر تاک کے کھڑے ہیں، اور جناب بڑے بڑے مسائل ہیں، اور قرضے نہیں اتر رہے، مقروض ہو گیا ہوں، میرے قرضے نہیں اتر رہے ہیں، یہ پریشانی وہ پریشانی، چلو یہ حج تو ہو گیا، عمرہ تو ہو گیا۔ فرمایا اگر زیادہ پریشانی آ جائے پھر جمعہ کی نماز پڑھنا، عصر کی نماز پڑھنا، عصر کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہنا، مغرب تک دعائیں پڑھتے رہنا، دعائیں مانگتے رہنا، کیونکہ حضور نے فرمایا ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ فی الفور دعائیں قبول فرما لیتے ہیں، وہ گھڑی عصر کے بعد کی گھڑی ہے۔ عصر کے بعد فرمایا ہاتھ اٹھانا، اللہ سے مانگنا شروع کر دینا، کوئی دعا ایسی نہیں ہوتی کہ اس ٹائم اللہ رد فرما دیتے ہوں۔ آدمی جو مانگتا ہے تیرے مانگنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، اللہ کے عطا کرنے میں تاخیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ہمیں جلدی ہوتی ہے بھی گشت آ جائے گا، مولوی بلا لیں گے، بٹھا لیں گے۔ بھائی عصر کے بعد کی گھڑی قیمتی گھڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، جو آدمی کثرت سے میرے اوپر درود پاک پڑھتا ہے قیامت کے دن میں سب سے زیادہ اس کو اپنا قرب عطا فرما چھوڑوں گا۔ اللہ کے نبی کا قرب چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ قرب چاہتے ہو تو عصر کے بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ مختصر سا وظیفہ ہے، مختصر سا درود ہے جو آدمی عصر کے بعد اپنی جگہ بیٹھے ہوئے 80 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بھائیو جمعے کی کمائی کے دن ہے ہمارا، اور ہم نے جمعہ کو لہو و لعب میں کھیل تماشے میں گزار دیا، اور اس سے بھی اگلی بات حیرانگی کی ہے، مسلمان اتنا کبھی کبھی گر جاتا ہے
کہ جناب جمعہ کو صبح کو ٹانگے پہ اشتہار لگا کے گھومتے ہیں، آج جمعہ ہے اور آج ڈرامے کا افتتاح ہوگا، آج جمعہ ہے دنگل کا افتتاح ہوگا، آج جمعہ ہے ہمارے سینما کا افتتاح ہوگا۔ جمعہ کو لوگ کتنی بدکاریوں کا استقبال اور جناب افتتاح کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی اللہ نے عبادت کے لیے جو دن مقرر کیا تھا، مسلمان اتنا گر جاتا ہے کہ اس میں گناہوں کا افتتاح شروع کر دیتا ہے۔ بھائیو، یہ نیکی کا افتتاح کرنے کی خاطر ہے، اس میں ہم نیکیوں کا افتتاح کریں، نیت کریں کہ جمعہ کے دن اللہ پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما چھوڑے۔ اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ جمعہ کا، اور درود پاک کی کثرت کریں بھائیو، درود پاک میں بار بار سنایا کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جنگ سے واپس آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، کھانا کھا لو، سستا لو، پھر یہاں سے قافلہ واپس چلے گا۔ صحابہ کرام تشریف فرما ہوئے، چند صحابہ کے چہروں پہ کچھ پریشانی کے آثار تھے اور کچھ غمناک تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بھی کیا پریشانی ہے؟ کہا محبوب صحابہ بھوکے ضرور ہیں لیکن کھانے کو کوئی سالن نہیں، روٹی کھال کچھ لوگوں کے پاس تو موجود ہے، سالن کا انتظام نہیں ہو رہا۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شہد کی مکھی کا ایک بھن آیا، شہد کی مکھی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھن بھنانے لگی، کچھ کہنے لگی۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے پوچھا حضور یہ مکھی کیا کہہ رہی ہے؟ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہہ رہی ہے محبوب آپ کے صحابہ کے پاس سالن نہیں ہے، آپ کے صحابہ کے پاس روٹی کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور میں پریشان ہوں کہ قریب پہاڑ کے اندر غار ہے، غار کے اندر ہم نے ایک شہد کا چھتا تیار کر رکھا ہے، اس کے اندر کثیر مقدار کے اندر شہد ہے، آپ کے صحابہ چلیں وہ لے آئیں، میں پریشان ہوں کہ اکیلی شہد لا نہیں سکتی ہوں، وہاں سے شہد لے آئیں میرا دل کرتا ہے، اس کے ساتھ یہ روٹی تناول فرمائیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا میں علی چند صحابہ کو لے کر جاؤ، پہاڑ کے اندر جانا، وہاں غار کے اندر جانا، وہاں شہد کا چھتا ہے، وہاں سے شہد لے کے آنا۔ سیدنا علی ان صحابہ کو لے کر چلے گئے، وہاں سے شہد اتارا، شہد اتار کے لے آئے، صحابہ میں تقسیم ہو گیا۔ تقسیم ہونے کے بعد صحابہ نے دیکھا کہ وہ شہد کی مکھی آتی ہے، شہد کی مکھی گھوم رہی ہے، حضور مسکرا رہے ہیں، حضور اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کا مزاج تھا جو بات آتی فوراً پوچھتے، کہا محبوب کیا بات ہے، اب یہ کیا کہہ رہی ہے؟ فرمایا یہ میرے پاس آئی، میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تو میں نے اس سے پوچھا یہ شہد بڑا لذیذ ہوتا ہے، شہد بڑا میٹھا ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں لیکن شہد تم کہاں سے لاتی ہو؟ تو کہنے لگی محبوب ہم یہ پھلوں کا رس نچوڑتی ہیں، پھولوں کا رس نچوڑتی ہیں، پھر آگ ایک جگہ جمع کرتی ہیں، جب جا کے یہ شہد بنتا ہے۔ پھر میں نے اس سے سوال کیا پھول تو پھیکے بھی ہوتے ہیں، پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھول تو ترش بھی ہوتے ہیں، پھول تو بد مزہ بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے شہد کبھی پھیکا نہیں ہوا، شہد کبھی جناب ترش نہیں ہوا، شہد کبھی بد مزہ نہیں ہوا، شہد ہر جگہ میٹھا ہی ملتا ہے، شہد کبھی کوڑا نہیں ہوا، کڑوا نہیں ہوا، یہ کیا وجہ ہے؟ شہد کی مکھی کہنے لگی محبوب بات یہ ہے جب ہم آگے آگے ہماری شہد کی مکھی کا ایک سردار ہوتا ہے، ساری شہد پیچھے مکھیاں جا رہی ہوتی ہیں، جب ہم کسی پھول کو دیکھتی ہیں فوراً وہ کہتا ہے جناب ساری مکھیاں اللہ پاک کے پیغمبر کے اوپر درود پڑھنا شروع کر دو، پھر ہم ساری آپ کی ذات پہ درود پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ محبوب یہ ہمارا کمال نہیں، یہ پھولوں کا کمال نہیں، یہ اس درود پاک کی برکت ہے کہ جب ہم رس نچوڑتی ہیں پھیکے پھول بھی میٹھے ہو جاتے ہیں، ترش پھول بھی میٹھے ہو جاتے ہیں، کڑوے پھول بھی میٹھے ہو جاتے ہیں، آپ کی ذات پہ درود پڑھتے جاتے ہیں، پھلوں کے اندر اللہ مٹھاس ڈالتا رہتا ہے۔ میں بھی سوچ رہا تھا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا وہ کون سی چیز ہے، نبی بھی نہیں ہے پھر بھی اللہ نے وحی اتاری، وہ انسان بھی نہیں، وہ جن بھی نہیں، پھر بھی اللہ کہتا ہے میں نے اس پر وحی کو نازل فرمایا، وہ شہد کی مکھی ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ ایک وہ ہے کہ ڈاکٹر کہے اللہ شفا دے گا، اس دوائی کے اندر شفا، فلانی کے اندر شفا، ایک وہ ہے جس کو رب کا قرآن کہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، جس کو اللہ نے شفا فرما دیا وہ شہد ہی تو ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن ساری مکھیاں
جہنم میں ایک مکھی ہے جس کو اللہ جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ وہ کون سی مکھی ہے؟ وہ شہد کی مکھی ہے۔ ایک شہد کی مکھی درود پڑھے اللہ اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ ایک شہد کی مکھی درود پڑھے اللہ قرآن میں تذکرے کر دے۔ ایک شہد کی مکھی درود پڑھے اللہ اس کے شہد کو شفا فرما دے۔ ایک شہد کی مکھی جناب درود پڑھے اللہ اس کے اوپر وحی نازل فرما دے۔ یارو میں آپ جمعہ کا دن ہو، سید الانام ہو، سید الایام ہو، پھر درود پڑھیں وہ بھی سید الانبیاء کی ذات کے اوپر، اللہ ہمیں کتنا نصیب فرمائے گا۔ تیرا میرا وہاں پر خیال گمان نہیں پہنچ سکتا۔ ایک مرتبہ درود پڑھو گے اللہ تبارک و تعالی 10 گناہ معاف فرمائیں گے، 10 درجے بلند فرمائیں گے، 10 مرتبہ اپنی رحمتیں عطا فرما چھوڑیں گے۔ اگر تم 1000 مرتبہ درود پڑھو گے اللہ 10,000 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 50 مرتبہ صرف درود پاک پڑھ لے قیامت کے دن میں محمد اس سے مصافحہ کروں گا۔ تم جتنا کثرت سے درود پڑھو گے قیامت کے دن میں محمد اتنا قرب نصیب فرما چھوڑوں گا۔ اونچا کہہ دیں سبحان اللہ۔ درود پڑھ سے نجات ملسا، بہشت والی سوغات ملسا، خدا دی قسم قبر دے اندر نبی دے چہرے دی جھات ملسا۔ اے پھول کھڑا ہمیں بارا نہیں ہوندا، اے پھول کھڑا ہمیں بارا نہیں ہوندا، سمندر دا یارو کنارا نہیں ہوندا، جھرا بھی نبی دے درود پڑھ دے ان دی قبر دے اندر اندھارا نہیں ہوندا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ بھائیو یہ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام نصیب فرمایا ہے، انعام، اس کا اہتمام شروع فرما دے۔ مسواک کا اہتمام فرمائے، خوشبو کا اہتمام فرمائے، سفید لباس کا اہتمام فرمائے، جلدی آنے کی کوشش کریں۔ پہلی اذان کے بعد کوئی کام نہ کریں، زراعت تجارت سب کو ختم کر دیں۔ عصر کے بعد درود پاک کی کثرت کیا کریں، سارا دن درود پاک کی کثرت کریں، لیکن خاص مقبول گھڑیاں ہیں اور وہ عصر کی گھڑیاں ہیں کہ عصر کے بعد درود پڑھیں، ہم دعا مانگیں، اپنی جو بھی آپ